آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی زبردست اور قدیم داستان کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن، تورات، انجیل اور کئی تاریخی حوالوں میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ کوئی عام سی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسان کی تاریخ کے بالکل آخری حصے سے جڑی ایک انتہائی پراسرار اور ہولناک پیشین گوئی ہے۔ تو آئیے مختلف حوالوں اور ماخذ کی روشنی میں اس پورے واقعے کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ عقائد اور تاریخ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اب سب سے پہلا اور بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کیسی تباہ کن قوت تھی جسے دنیا سے ختم کرنے کے بجائے زندہ رکھا گیا اور ہزاروں سالوں کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا گیا۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک ایسی قوم ہے جو مر نہیں رہی، باہر نہیں نکل سکتی، بس اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ اس بے پناہ طاقتور اور تباہ کن قوت کا نام ہے یاجوج اور ماجوج۔ آخر یہ ہیں کون اور انہیں کیوں یوں دنیا سے کاٹ کر قید کیا گیا؟ اس کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ سورہ الکہف میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب بادشاہ ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو بظاہر بہت کمزور تھی اور مشکل سے ہی کوئی بات سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے فریاد کی کہ یاجوج اور ماجوج ان کی زمین پر بے پناہ فتنہ اور فساد مچا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مال و دولت کی پیشکش کی کہ کسی طرح ان کے اور اس ظالم قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے، لیکن بادشاہ ذوالقرنین نے دولت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں جو طاقت دی گئی ہے وہی کافی ہے۔ انہوں نے صرف انسانی مدد مانگی تاکہ ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کی جا سکے جسے پار کرنا ناممکن ہو۔ اور اس حفاظتی دیوار کی جو ساخت قدیم مت میں بیان کی گئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا تصور کریں، اس میں عام اینٹ یا پتھر نہیں بلکہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آئرن اور کاپر کا یہ ملاپ ایک ایسا ایلوئے بناتا ہے جو انتہائی لچکدار اور لگ بھگ نہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی مضبوط، ناقابل تسخیر قید خانے کی شروعات تھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اکثر سوچا جاتا ہے کہ شاید یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت راکشس، جن یا شیطان ہوں گے، لیکن مذہبی کتابیں اور ماخذ بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ہماری اور آپ کی طرح انسان ہی ہیں، لیکن ان کی طاقت، ان کا غصہ اور ان کی تباہ کن فطرت عام انسانوں سے کہیں زیادہ خوفناک بتائی گئی ہے۔ اور اگر ہم ان کی تعداد کی بات کریں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث اس خطرے کے پیمانے کو انتہائی واضح انداز میں پیش کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق حضرت آدم کی اولاد میں سے اگر 1000 افراد کو لیا جائے تو ان میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور عام انسان صرف ایک۔ ذرا اس تناسب پر غور کریں، ایک انسان کے مقابلے میں 999 کا ہجوم۔ یہ تعداد اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کتنا زبردست اور ان گنت ریلا ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قوم ہزاروں سالوں سے اس دیوار کے پیچھے کر کیا رہی ہے؟ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ہر روز اس لوہے اور تانبے کی دیوار کو کھودتے ہیں، چاٹتے ہیں اور کھودتے کھودتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ بس تبھی ان کا لیڈر کہتا ہے کہ بس کرو، باقی کل توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ دیوار جادوئی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی روزانہ چل رہا ہے۔ لیکن ماخذ کے مطابق یہ روزانہ کا نہ ختم ہونے والا چکر ایک دن بالآخر ٹوٹ جائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنا کام نامکمل چھوڑتے وقت ایک مخصوص جملہ ادا کریں گے۔ وہ کہیں گے کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ محض اس ایک بھولے ہوئے لفظ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، کی برکت سے وہ صدیوں پرانی ناقابل تسخیر دیوار اگلے دن بالکل ویسی ہی ملے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ ایک ہی دن میں اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ جب یہ قید ٹوٹے گی تو ان کا باہر آنا کوئی عام واقعہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایات بتاتی ہیں کہ ان کا خروج اس قدر ہولناک ہوگا کہ ان کا سب سے پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ ہجوم اس قدر بے پناہ ہوگا کہ جب ان کا آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو وہ سوکھی زمین دیکھ کر حیران ہو کر کہے گا کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ایک پورے سمندر کو پی جانا ان کی تباہ کن بھوک کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا اس واقعے کی ٹائم لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب ہوگا کب؟
یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دجال کے عظیم فتنے کا خاتمہ کر چکے ہوں گے۔ دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ اب مکمل امن آ گیا ہے، لیکن بالکل اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئے گی کہ ایک ایسی قوم کو کھول دیا گیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کو لے کر فوراً کوہ طور کی طرف نکل جائیں اور وہیں پناہ لیں۔ اور پھر زمین پر جو کچھ ہوگا وہ ایک مکمل تباہی کا دور ہوگا۔ یہ محض کوئی دو فوجوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ ہجوم پوری زمین پر کسی سیلاب کی طرح پھیل جائے گا۔ احادیث کے مطابق وہ تمام کھیتیاں برباد کر دیں گے، پانی کے تمام ذرائع ختم کر دیں گے، جانوروں تک کو کھا جائیں گے اور انسانی لاشوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ پوری دنیا میں ایک ایسی شدید اور ہولناک فاقہ کشی پھیلے گی کہ زمین پر بقا ناممکن ہو جائے گی۔ ماخذ یہاں ایک بہت ہی حیران کن تضاد بیان کرتا ہے۔ ایک طرف انسانوں کا وہ تمام دفاع ہے جس پر آج بہت فخر کیا جاتا ہے، یعنی جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی اور طاقتور بندوقیں، لیکن اس ہجوم کے سامنے یہ سب بالکل بیکار ہو جائے گا۔ یہ تمام ٹیکنالوجی محض ایک شور محسوس ہوگی، اور دوسری طرف دشمن کی طاقت دیکھیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ناقابل تسخیر جنگجو جو بغیر کسی رکاوٹ کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگلتے چلے جائیں گے۔ ان کا سامنا کرنا انسانی بس کی بات ہی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف کوہ طور پر پناہ لیے ہوئے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بھوک اور فاقہ کشی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ جب انسانی بقا کا کوئی راستہ نہیں بچے گا تو ماخذ بتاتا ہے کہ بچاؤ کی صرف ایک ہی امید باقی رہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود تمام اہل ایمان اپنی مکمل بے بسی کے عالم میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر غیبی مدد کے لیے دعا کریں گے۔ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اور پھر جو حل نکلے گا وہ انسانی سوچ سے بالکل پرے ہے۔ اس ناگزیر اور نہ روکے جانے والے ہجوم کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بہت بڑی آفت، کوئی ایٹم بم یا کوئی فرشتوں کی فوج نہیں اترے گی، بلکہ اللہ کے حکم سے ایک نہایت ہی چھوٹا خردبینی کیڑا پیدا کیا جائے گا جسے نغو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کیڑا براہ راست یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور ان پر حملہ آور ہوگا۔ یہاں اس پوری داستان کا سب سے خوبصورت اور گہرا سبق چھپا ہے۔ ایک طرف انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ، ایک ایسا ہجوم جس نے سمندر خشک کر دیے، جو زمین کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق میں سے ایک۔ صرف ایک ہی رات کے اندر اس ایک خردبینی کیڑے کے ذریعے وہ پوری کی پوری متکبر قوم یوں ہلاک ہو جائے گی جیسے وہ سب ایک ہی جان تھے۔ ان کا سارا غرور اور طاقت اس چھوٹی سی مخلوق کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی ہلاکت کے بعد ماخذ زمین کی مکمل صفائی کا ایک الہی عمل بیان کرتا ہے۔ اگلی صبح پوری زمین لاشوں سے اٹی ہوگی اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ دیوا ہیکل پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی، جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے۔ اور پھر ایک ایسی زبردست موسلا دھار بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح بالکل صاف، چمکدار اور پاک کر دے گی۔ یہ داستان صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ماخذ زور دیتا ہے کہ یہ قرب قیامت کی ایک انتہائی خوفناک حقیقت ہے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ جب آخری زمانے میں یہ بڑے فتنے ظاہر ہونے لگیں گے تو دنیا اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہوگی اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہوگا۔ آج کے اس جائزے کو سمیٹنے سے پہلے ماخذ ہمیں ایک اور انتہائی سنسنی خیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج اور دجال کے اس واقعے سے بھی پہلے ایک ایسی جنگ کا ذکر ملتا ہے جسے الملحمۃ الکبریٰ یا آرمگیڈون کہا گیا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ یہ جنگ کن کے درمیان ہوگی اور کیا ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید گہرائی میں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ ماخذ پر مبنی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے سفر سے اس پیچیدہ موضوع کو نئے زاویے سے سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔